بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسن اقبال صاحب اور ہمارے قائدین یہاں تشریف فرما ہے۔ میں تمہید اور معاملات پہ حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں صرف فیکٹس کے حوالے سے یہ وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہم لے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹلی فیکٹس ہیں، کوئی الزامات نہیں ہیں۔ سب سے پہلا یہی ہے کہ 6 مہینے سے 5 مہینے پہلے ہماری جو منتخب گورنمنٹ تھی اس کو تھرو چیف الیکشن کمشنر سیز کیا گیا۔ اس کی تمام ڈیولپمنٹ، آن گوئنگ ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں جو ہے وہ روک دی گئی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ کے ہم اسمبلی توڑ رہے تھے، ریزائن کر رہے تھے۔ مقتدر اداروں نے درمیان میں آ کے کہا، ذمہ داری لی، اور وہاں کے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے بھی کہ آپ کا یہ لیٹر واپس، اگلے دن وہ لیٹر واپس ہو گیا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہوا۔ دوسرا جو فیکٹ ہے اس کے اندر وہ شامل ہے، وہ یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے وہ اس کے لیے ڈیو پروسیس جو تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ نگران حکومت کا قیام گلگت بلتستان میں اس کا طریقہ کار ہے، جیسے نیشنل اسمبلی میں ہے ویسے ہی صوبوں میں ہے۔ ہمارے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ وہاں پہ نگران حکومت صاف شفاف الیکشن کرائے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ اس میں وزیر امور کشمیر، چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر، یہ 3 لوگ مل کے جو نگران چیف منسٹر کا کنسنسس کریں گے۔ اگر کنسنسس نہیں ہوا تو پرائم منسٹر کو اختیار ہے، چیئرمین کو۔ جب 2015 میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت وزیر امور کشمیر برجیز طاہر صاحب تھے، چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر ہماری پارٹی کے تھے جان باز صاحب، اللہ جنت نصیب کرے۔ ان 3 لوگوں نے 3 دن اسلام آباد میں بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ انہوں نے اس وقت نگران چیف منسٹر کو اناؤنس کیا۔ اس دفعہ جب چیف منسٹر لگایا گیا اس میں نہ چیف منسٹر سے پوچھا گیا نہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھا گیا۔ اسلام آباد سے ڈائریکٹ ایک شخص کو جو ہے وہ اٹھا کے چیف منسٹر لگایا گیا۔ جو ڈیو پروسیس تھا نگران حکومت کا، وہ نگران حکومت کا ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کیا گیا اور ڈائریکٹ ہی جو ہے چیف منسٹر لیا گیا، اور چیف منسٹر کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی کابینہ بنائے۔ اس کی کابینہ بھی وزیر امور کشمیر اور پرائم منسٹر آفس سے تشکیل دی گئی، اور 14 وزیر، جب ہم منتخب حکومت تھے تو 12 وزراء پہ تھی ہماری ٹیم۔ انہوں نے نگران 14 وزراء لگائے، اور ڈسپیوٹڈ لوگ، پولیٹیکل لوگ، ان کو 14 کانسٹیٹوئنسیز میں بٹھایا اور ان کو کہا کہ آپ نے بندے توڑنے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ چوتھا اس کے اندر یہی ہے کہ اس سب کے باوجود ڈیو ٹائم تھا الیکشن کا 22 اگست، جو الیکشن شیڈول الیکشن کمشنر نے ایشو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سائن کے ساتھ، وہ تھا 18 اگست کو جی بی میں الیکشن ہونا تھا، جو ڈیو ٹائم تھا 60 دن کے اندر اندر، اور ہم اس کی تیاری میں لگے۔ بغیر بتائے الیکشن کمشنر صاحب نے الیکشن شیڈول غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا۔ ہم نے جا کے اس سے پوچھا، اے پی سی ہوئی، اس میں اس نے لکھ کے ہمیں دیا کرونا کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، ہمارا انتظام نہیں ہے۔ اب انتظام کس کا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، ذمہ داری تھی، وہ 6 مہینے پہلے ووٹر لسٹوں پہ کام کرتی۔ تو غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن ملتوی کیا گیا، اور اس کے بعد اس وقت تک پی ایم ایل این سے ایک بھی ہمارا الیکٹیبل نہیں ٹوٹا تھا، ہماری ساری پارٹی انٹیکٹ تھی۔ جب ایمبیگوٹی ڈال دی، نگران حکومت اپنی بنا دی، وزیر امور کشمیر نے وہاں پنجے گاڑے، پھر لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا اب الیکشن تو ہونے والے نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی میں آئے گا وہ بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اور انہوں نے ہمارے 8 لوگوں کو فلور کراس کرایا، پارٹی تبدیل کروائی، 3 لوگوں پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ آزاد لڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور ہمارے 4 وزراء کیبنٹ کے وہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے۔ جب ان کے پاس، کیونکہ یہ ریکارڈ ہے کہ 2015 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس 1 سیٹ تھی، اور 1 سیٹ پہ وہ نمبر 2 پہ تھے، باقی 22 حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے۔ انہوں نے جب اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، ہماری تقریباً پارٹی کو توڑا اور ہمارے سارے الیکٹیبل کو چھینا، اس کے بعد جا کے مجبوراً انہوں نے ایک الیکشن شیڈول دے دیا، اور اس الیکشن شیڈول سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وہ بھی اس فیکٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر سارے ڈاکومنٹس ہیں، آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کو الیکشن کمشنر نے بلایا، اس میں طے ہوا کہ کسی قسم کا فیڈرل منسٹر، وزیر اعظم اور کوئی آفس ہولڈ کرتا ہو وہ الیکشن میں
الیکشن کمپین میں نہیں آئے گا. یہ سب کے سائن کے ساتھ ایک ضابطہ اخلاق الیکشن ایکٹ 2017 ایکسٹینڈڈ بائی گلگت بلتستان اس کے جناب ضابطے کے مطابق یہ ایشو ہوا. لیکن جو ہی جب یہ ہم نے سائن کیا اس کے اگلے دن ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ شیڈول آ گیا, اور پرائم منسٹر نے جیسے احسن صاحب نے فرمایا یہاں چیف آف آرمی سٹاف نے ایک سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بلائی جی بی کے سیکیورٹی ایشو کے حوالے سے, اس کو صوبہ بنانا ہے, کب بنانا ہے. یہ اتفاق ہوا کہ یہ الیکشن کے بعد اس پہ بات ہوگی, لیکن الیکشن سے پہلے کوئی جماعت اس کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کرے گی. خان صاحب نے وہاں آ کے یہ اعلان کر دیا 1 نومبر کو. آپ دیکھیں 15 نومبر کو الیکشن ہے, 1 نومبر کو گلگت بلتستان میں فوج کے زیر نگرانی ایک تقریب ہوتی ہے. اس سے 1 سال پہلے بھی ہوا تھے, میں وہاں موجود تھا, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے کرنے نہیں دی. اس سال انہوں نے 1 نومبر جشن آزادی گلگت میں کرفیو لگا کے وہاں سیکیورٹی اداروں کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوتی, وہاں پہ جو پاپولر نعرہ ہے اس علاقے کا اس کو آئینی صوبہ اعلان کر دیا. آپ دیکھیں 1 نومبر کو آپ آ رہے ہیں, 15 کو الیکشن ہے, آپ 15 دن پہلے آ کے اتنی بڑی جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن ڈیز پہ جو کچھ ہوا, ووٹر لسٹ بائی ڈیزائن سائنس کے تحت انہوں نے بنائی کہ یہاں کے ووٹ کو اس کونے میں پھینک دیا, وہاں سے اس کونے میں پھینک دیا, اور تیاری کرنے نہیں دی, مرضی کے وہ جو بھی لگائے تھے. لہٰذا یہ جو وائٹ پیپر ہے اس کے اندر وہ سارے فیکٹس ہیں, حقائق ہیں کہ جو پھر ہم کورٹ چلے گئے, یہ بھی ریکارڈ ہے اس کے اندر. ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ جناب یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وفاقی وزراء وزیر اعظم یہاں آ کے اعلانات کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے. تو گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ نے, چیف کورٹ نے فیصلہ دیا ان وزراء کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں جی بی سے بدر کیا جائے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, ان کو نکالا جائے. انہوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری پہ پھینکا, اور وہاں 5 10 وزیر ایک ایک حلقے میں گھسے رہے. اس کے بعد یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں چلے گئے, جی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ نے اس فیصلے کو انڈوس کیا, ہائی کورٹ کے فیصلے کو. اس سب کے باوجود بھی الیکشن کے بعد بھی, ایک ضمنی الیکشن تھا چھوٹا سا ایک حلقے کا, اس تک وفاقی وزراء وہاں رہے باوجود کرونا کے, وہاں جلسے وغیرہ کرتے رہے. تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے جی بی کا الیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی مینوپولیٹ کیا گیا, ٹوٹلی کنٹرول کیا گیا. ہر سطح پہ بے ضابطگیاں کی گئی, ہر سطح پہ اس کے اندر جو ہے ثبوت ہمارے جو ہے اس کے اندر ایک گورنمنٹ کے آفیشیل لیٹرز موجود ہیں, تمام ثبوت موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج یہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے, یہ اب ہمارے جیسے علاقوں میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ اب وہاں پہ ایک ایسی حکومت لائی گئی ہے جو عوام کی نہیں ہے, وہ ساری گزشتہ 2 مہینے سے اسلام آباد میں بیٹھی ہے, ایک شخص حکومت کا. یعنی آج آپ دیکھ لیں انہوں نے 22 جوڑ توڑ کے بندے بنا لیے, 22 کے 22 وزیر ہیں, بلکہ پارٹی کے جتنے بھی تھے ٹوٹل اس وقت کابینہ ہے 23 لوگوں پہ مشتمل, معاون خصوصی اس کو. تو یہ آ کے اسلام آباد بیٹھے ہیں. ایک ان سے لوگ پوچھتے ہیں یار علاقہ آپ کا جی بی, آپ یہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ ہمیں کون سا عوام نے جتایا ہے, ہم اگلی دفعہ پھر اسی طرح آئیں گے. لہٰذا گلگت بلتستان جیسا حساس خطہ جہاں 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں, ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. 100% وہاں بجٹ یوٹیلائز ہوتا رہا, انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہترین ہو گیا. آپ دیکھ لیں کہ وہاں 5000 ٹورسٹ نہیں آتا تھا, 15 لاکھ ٹورسٹ آنے شروع ہوئے. بیڈ گورننس نہیں تھی, گورننس اچھی تھی. آج ہمیں خدشہ ہے خدا نخواستہ 15 دن گلگت شہر میں آگ لگتی رہی. ابھی یہاں پہ ایک انجینئرنگ کالج بنایا تھا احسن اقبال صاحب نے, پہلا جی بی کا پہلا, اس پہ آگ لگائی گئی ہے. اس کا ابھی تک جو ہے کوئی ایک مجرم نہیں پکڑا گیا, ایک بندہ انویسٹیگیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ پریشر گروپ کی حکومت بنی ہے, ایک ادھر سے دباؤ ڈالتا ہے ادھر سے. گلگت شہر میں 22 گاڑیاں جلائی گئی, 3 سرکاری دفاتر جلے ہیں, ایک بندہ اریسٹ نہیں ہے. آئے روز وہاں پہ چھوٹے موٹے واقعات شروع ہیں. تو لہٰذا جب ووٹ کو چوری کر کے, بکسے چوری کر کے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, تو ہمیں ڈر ہے. ہم نے مشکل سے اس علاقے کو بچا کے رکھا تھا نئے پاکستان سے, اب وہاں پہ بھی یہ نئے پاکستان کے منحوس سائے وہاں پڑ گئے. گلگت بلتستان میں آوے کا آوا بگڑتا جا رہا ہے.
خدا نخواستہ اگر ایسے سلسلہ آزاد کشمیر میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں، پھر بعد میں کہا جاتا ہے ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ فورم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، آپ پھر لوگ الگ کرایہ بناتے ہیں۔ ہم ایک ایک ثبوت انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لے آئیں گے، کس کس ادارے کا کیا رول رہا، کس نے وہاں پہ مینوپولیٹ کیا ہے۔ ایک اچھی چلتی پھرتی حکومت نواز شریف صاحب کو آج سے 4 سال پہلے نائل کر کے سو کارڈ پاکستان کو کہاں پہنچایا گیا، اس کی پارٹی کو وہاں سے فارغ کرنے کے لیے جی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ لہذا ہم یہی اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، حسن صاحب کو میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور ہم پی ڈی ایم سے بھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں رکھا جائے اور جی بی کے الیکشن کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کروائی جائے پوری، بے شک اپنے طور پہ بھی۔ اور مجھے امید ہے پی ڈی ایم اپنے تمام پارٹیاں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں جی بی کا الیکشن رگ ہے۔ جب بھی یہ سلیکٹڈ حکومت اسلام آباد سے ختم ہو، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں از سر نو دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے۔ بہت شکریہ۔